میری تو میرے نہ نکاح کیوں نہیں کرتا؟ ہائے ہون کی ہونا ہے۔ یہاں پہ ابھی میں صوفی گجراتن کا ایک پوسٹ لگا دوں، یا وہ دو لڑکیاں جو اکثر ہی بڑا عجیب سا وہ دوپٹہ سر کے اوپر باندھ کے وہ ڈانس کرتی رہتی ہیں، یا وہ لڑکی کہ پہلے میرے پیسے جمع کرائی جاندہ، اگر اس کے اوپر بات کرنی شروع کر دوں تو آپ نے اس ویلاگ میں ایک لمحہ نہیں ہلنا۔ آپ دیکھیں، حیران ہو جائیں اور ایک دفعہ فکر میں مبتلا ہو جائیں۔ ناصر مدنی کو میں خود بڑا پسند کرتا ہوں، حالانکہ آپ یقین جانیے کہ میں نے اس سے زیادہ جاہل مولوی کبھی نہیں دیکھا۔ جو اس کا انداز تکلم ہے، جو اس کا انداز بیاں ہے، خدا کی قسم مجھے نہیں پسند پرسنلی طور کے اوپر، لیکن اس کی کامیڈی کو دیکھنے کے لیے میں ضرور بیٹھا رہتا ہوں۔ اب میری چیپ لیول کو آپ چیک کریں، جو میرے اندر کا شیطان چھپا ہوا ہے کہ میں محض اس کی کامیڈی کے لیے دیکھتا ہوں۔ اور وہ کلمات جو منہ سے نکلیں اور محتاج اشاروں کے ہوں، لاہدی لعنت ان کے اوپر۔ لیکن یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر ہم اپنے پچھواڑے کو ہلا کر خدا کی قسم جس طرح لوگوں کو اپنی جانب راغب اور متوجہ کرتے ہیں، مجھے یہ جسمانی دانشوری کی آج تک نہیں سمجھ آئی کہ بھئی تیرا کو گردہ نکل سکتا، تیریاں ڈسکاں ہل جان گیاں، تیرے پلے ککھ نہیں رہنا، اور تینوں کو حیا شرم نہیں، موٹر سائیکل مل جائے تو گئی جے۔ میں غلط بات نہیں کر رہا، کل میں دیکھ رہا تھا میری کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس کے ڈائلاگ کے اوپر ایک ریپ بن گیا، بلیو می، اس کے اوپر ایک ریپ بن گیا۔ مجھے پتہ ناظرین کہ آپ کو مجموعی جائزوں میں کسی صورت کسی قسم کی کوئی بھی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ابھی میں میری سے متعلقہ چند الفاظ بول دوں یا اس کے عمل کے اوپر کچھ تھوڑی سی تنقید یا وضاحت کے اوپر یا تھوڑا سا اظہار خیال کر دوں تو آپ یقین کریں کہ پوری کی پوری جتنی بھی سوشل میڈیا فیملی ہے وہ ساری نظریں جما کر ایسے بیٹھ جائے گی، ہائے ہون کی ہونا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہون کی ہونا ہے، اور وہ جو دوشیزہ تھی اس کا المیہ یہی تھا کہ وہ بار بار کہتی تھی میری تو میرے نہ نکاح کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں نا، یعنی کہ المیات کی کیفیت دیکھیں کہ اس کا سٹینڈرڈ اور اس کا لیول دیکھیں، اور اس کی کیپیسٹی آف تھاٹ دیکھیں، اس کا سکول آف تھاٹ دیکھیں کہ یعنی کہ آپ کو اور ان کو اور ان کو اور ان کو کوئی فرق نظر آتا ہے ایک دوسرے میں؟ ابھی یہاں پہ میں کسی ڈور پھری ہوئی گردن کو سامنے رکھ دوں گا تو آپ کہیں گے ہائے 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 کڈا بڑا ظلم ہو گیا، ہائے 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 پولیس کڈی پیڑی ہے، وہ انہیں کیوں بسنت کرن دیتی، وہ انہیں انج کیوں ہو گیا۔ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کیسی کیسی طویلیں اور کیسی کیسی تدبیریں اور کیسے کیسے حالات اور کون کون سی جعلی قسم کی حکمتیں اور دانشوروں والی حرکتیں آپ یقین کریں کہ کمنٹ سیکشن میں آپ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یہاں پہ ابھی میں صوفی گجراتن کا ایک پوسٹ لگا دوں، یا وہ دو لڑکیاں جو اکثر ہی بڑا عجیب سا وہ دوپٹہ سر کے اوپر باندھ کے وہ ڈانس کرتی رہتی ہیں، یا وہ لڑکی کہ پہلے میرے پیسے جمع کرائی جاندہ، اگر اس کے اوپر بات کرنی شروع کر دوں تو آپ نے اس ویلاگ میں ایک لمحہ نہیں ہلنا۔ اور اگر میں اس پر بات کروں کہ ایک علاقے کے اندر ایک ٹبر ساری رات سردی سے ٹٹرتا رہا ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس بسترے ہیں تو نہ ہی ان کے پاس رضائی ہے اور نہ ہی ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے کوئی گرم چیز تھی، تو خدا کی قسم اس ویلا کو دیکھنا تو بڑی دور کی بات، اس ویلا کو سوچنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو پھر المیہ کیا ہوا؟ پھر المیہ یہ ہوا کہ جو ہم چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں اس جانب ہماری نظر نہیں دوڑتی، اور جو چیزیں پہلے سے تباہ کن ہوتی ہیں اور تباہ شدہ ہوتی ہیں اور مزید تباہی اور بربادی کا ایک سندیش لے کے آتی ہیں، خدا کی قسم ہم اس کا حصہ بھی بنتے ہیں اور اس کو لے کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور تماشا بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، حیران ہو جائیں اور ایک دفعہ فکر میں مبتلا ہو جائیں۔ ناصر مدنی کو میں خود بڑا پسند کرتا ہوں، حالانکہ آپ یقین جانیے کہ میں نے اس سے زیادہ جاہل مولوی کبھی نہیں دیکھا۔ جو اس کا انداز تکلم ہے، جو اس کا انداز بیاں ہے، خدا کی قسم مجھے نہیں پسند پرسنلی طور کے اوپر، لیکن اس کی کامیڈی کو دیکھنے کے لیے میں ضرور بیٹھا رہتا ہوں۔ اب میری چیپ لیول کو آپ چیک کریں، جو میرے اندر کا شیطان چھپا ہوا ہے کہ میں محض اس کی کامیڈی کے لیے دیکھتا ہوں۔ مجھے پتا بھی ہے کہ اس کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، یا اس نے محترمہ مریم نواز کے بارے میں اول فول بکتے رہنا ہے، اور یا پھر اس نے حکومتوں کو گردانتے رہنا ہے، اور پھر
दाद भी वो कैसे मांगता है, ऐसे ऐसे करके। और वो कलमात जो मुंह से निकले और मोहताज इशारों के हों, लाहदी लानत उनके ऊपर। इंसान के लफ्ज माशरे मरतब करते हैं। इंसान के अदा किए हुए जुमले पता नहीं कितनी बच्चियों के घरों को संवार देती हैं। और इंसान के को लिखे हुए दो लफ्ज जो है वो आइन बन जाया करते हैं, दस्तूर बन जाया करते हैं। किसी शफीक माँ और बाप की हिकमत का नतीजे में निकलने वाली आवाम पूरी दुनिया के लिए मशअल राह बनती है। लेकिन यहां पे टिक टॉक के ऊपर हम अपने पिछवाड़े को हला हला कर, खुदा की कसम, जिस तरह लोगों को अपनी जानिब राग़िब और मतवज्जा करते हैं, मुझे ये जिस्मानी दानिश्वरी की आज तक नहीं समझ आई। कभी मैंने देखा वो ये और कभी पीछे से ऐसे 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 इतनी जोर से हलाते हैं कि भाई तेरा को गुर्दा निकल सकता, तेरिया डिस्का हिल जाएंगियां, तेरे पल्ले कख नहीं रहना, और तेनू को हया शर्म नहीं, मोटरसाइकिल मिल जाए तो गई जे या सीधा रक्शे दे विच ते किसी दे मंजे दे विच। यानी कि आप अंदाजा करें कि चीज क्या है। अच्छा, ये मजमूई, ये इनफरादी और फिर ये मिक्सचर और ये फिर बहुत सारी मिली जुली बातों का जो मरकब होता है ना, दर हकीकत जिंदगी को तमाना करने के लिए आप यकीन जानिएगा सबसे बड़ा मजूम ही, तालीमी मजूम ही ये होता है। मैंने चंद लोगों की मिसालें दी हैं आपको, बाकी मिसालें आप टिकटॉक के ऊपर देख लें, उनमें से आप खुद भी एक मिसाल निकल आएंगे, हर दूसरा बंदा मिसाल निकल आएगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं गलत बात नहीं कर रहा। कल मैं देख रहा था मैरी के ऊपर बाकायदा तौर पे उसके डायलॉग के ऊपर एक रैप बन गया, बिलीव मी, उसके ऊपर एक रैप बन गया। मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्तों में पटियाला घराना और शाम 84 के जो मारूफ गायक है, क्योंकि उनको वो पजीराई मिल ही नहीं रही, वो एक तालीमी गायकी है, अब मुझे लगता है कि वो इन्हीं डायलॉग्स के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर ठुमरी भी कहा करेंगे। बड़ा सा निकल गया आप समझने की कोशिश करें मेरी बात को कि हम, खुदा की कसम, हम फनून लतीफ़ा की ना बिगड़ी हुई गंदी तरीन नस्ल बन चुके हैं। मुझे पता है कि इसके बाद आप 10-12 रोज मुझे नहीं देखेंगे, मेरा बायकॉट करेंगे। मुझे तो सुकून रहेगा ना, कम से कम तन भी ठंड रहेगी। जिहड़ियां गल्लां मैं कीतियां राती इंशाअल्लाह ताला सौण भी नहीं देणगियां। कैसा है? बंदे बनो, बुरी बात, ऐसे नहीं करते, वेरी बैड है ये। गुड बॉय बनो, बन के मुझे दिखाओ, शाबाश, अल्लाह हाफिज।